حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والدین کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ آپ غریبوں، محتاجوں، بوڑھوں کا بہت زیادہ ادب لحاظ کرنے والے تھے، بہت زیادہ ان کی داد رسی کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ اپنی گلی کے اندر جا رہے تھے بچپنے کے عالم میں عید کے دن، تو رستے کے اندر ایک غریب بچہ نظر آیا جس کا لباس پھٹا پرانا تھا، تو بچپنے میں ہی آپ اسے اپنے گھر میں لے کر گئے، اپنا نیا لباس اتارا، اس کو پہنایا اور خود گھر سے اپنا پرانا لباس پہن کر عیدگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو آپ کے باغ کے اندر جب ایک بزرگ تشریف لائے، باغ کی ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائی، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دیکھا کہ کوئی بزرگ ہیں، نیک ہستی کوئی تشریف لائی ہے، تو اپنے باغ میں لگے ہوئے پھلوں سے ان کی خدمت کرنے کا ارادہ کیا، اور جا کر انگوروں کا ایک خوشہ توڑا، تازہ پکے ہوئے انگوروں کا خوشہ لا کر ان کی خدمت میں پیش کیا۔ ان بزرگوں نے ان سے وہ انگوروں کا خوشہ قبول کیا اور اسے تناول فرمایا، اور پھر اپنے بغل میں لٹکائے ہوئے تھیلے سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا۔ وہ جو کئی دن پرانی روٹی تھی، اس روٹی کے ٹکڑے کو ان بزرگوں نے نکالا، اور نکال کر تھوڑا سا چبایا، اور چبا کر وہ آپ نے معین الدین چشتی اجمیری کو دیا اور فرمایا کہ اسے تناول فرماؤ۔ اور تاریخ کی بعض روایات میں ہے کہ ان بزرگوں نے خود تناول فرمایا اور خود اپنا جوٹا معین الدین چشتی اجمیری کے منہ میں خود اپنے ہاتھ سے ڈال دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ روٹی کا سوکھا ٹکڑا ان بزرگوں کے ہاتھوں سے، ان کے منہ سے لگا ہوا میرے منہ کے اندر داخل ہونے کی ایسی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل سے دنیا کی تمام محبتوں کو نکال باہر فرما دیا۔ میرے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کی محبت، عبادت کی محبت، ذوق شوق پیدا ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو روحانی اعتبار سے یہ کیفیت کیسے ملی؟ آج بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی بات سن کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک روٹی کے ٹکڑے کو زبان پر لگانے سے، حلق سے نیچے اترنے سے دل کی دنیا بدل جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ روحانیت تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا کر سکے۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی۔ اگر سوشل میڈیا پہ کسی عالم دین کی ویڈیو، کسی اللہ کے ولی کی کسی ایسی کرامت کے بارے میں ہو، تو اس کو ٹیگ کر کے، اس کی کٹنگ لگا کے، اس کا کچھ حصہ لگا کے، ساتھ ایموجیز لگا کر اس پر جو ہے وہ ٹھٹھا کیا جاتا ہے، اس کو فنی ویڈیو بنا کر اس کو شیئر کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ اپنے بزرگوں کی کس طرح کی باتیں بتاتے ہیں جو عقل و فہم سے برا ہیں۔ دیکھیں جو ہمارا نظریہ ہے یہ قرآن و سنت کے بالکل موافق ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اس کی دلیل سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک گزارش لے کر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، یا رسول اللہ میرے حافظے میں اضافہ فرما دیں، میں جو بات سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، مجھے بات یاد نہیں رہتی، میں آپ کی حدیثوں کو، آپ کی باتوں کو یاد رکھنا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ جا کر بادام کھایا کرو، کوئی انجیر کھایا کرو، کوئی جناب چلغوزے کھایا کرو، تمہارا دماغ تیز ہوگا، تمہارے دماغ میں خشکی ہوگی، جاؤ کسی ڈاکٹر کو جا کر چیک کرواؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ اپنا دامن پھیلاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنا دامن پھیلایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو ایسے ہوا کے اندر لہرایا، کچھ ہوا کے اندر بھرا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دامن میں لوٹا دیا۔ حضور نے پھر دوبارہ ہاتھ ایسے کیا، میرے دامن میں حضور نے کچھ ڈالا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ نظر آ رہا ہے، نہ اس دامن میں کچھ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ اب اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس چادر کو سینے کے ساتھ لگایا اور ایسی برکات کا نزول ہوا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد ابو ہریرہ کوئی بات ہی ایسی نہیں ہے جو ابو ہریرہ کے ذہن سے نکل جائے، ابو ہریرہ جو سنتا جاتا ہے اس کے ذہن میں محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ حضور کی روحانی توجہ تھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کند ذہن کو
حضور نے چند لمحوں میں کچھ عطا فرمایا، انہوں نے بس چادر کو سینے کے ساتھ لگایا ہے، اللہ نے مضبوط حافظہ عطا فرما دیا۔ آج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر تاریخ حدیث کے اندر کوئی حدیث بیان کرنے والا شخص موجود نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی اعتبار سے ذہن میں جو حافظہ عطا فرمایا ہے، اسی نبی کے علم نور کا فیض تھا کہ ان بزرگوں نے روٹی کا ٹکڑا ان کے منہ کے اندر ڈالا، اللہ نے ان کی دل کی دنیا کو بھی تبدیل فرما دیا۔ اور انہوں نے پھر کیا کیا؟ دل کی دنیا بدلی، انہوں نے باغ وغیرہ کو جو ہے وہ فروخت کیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، اور پھر دین اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ گھر سے نکل پڑے۔ اور اس وقت بغداد وغیرہ کے اندر علم کے سب سے زیادہ بڑے اساتذہ، بڑے بڑے شیوخ اس وقت موجود تھے، اور آپ علم حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء کے پاس گئے، اور آپ کے اساتذہ میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی شمار ہوتا ہے، اور پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب بیعت کی تو حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، جن سے آپ نے سلسلہ طریقت کی بیعت کی۔ یہ بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت روحانی سلسلہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے روحانی سلسلے کو جوڑتا ہے۔ ہمارے 3 ایسے سلسلے ہیں جن 3 سلسلوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ، حضور سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ان 3 سلسلوں میں سے کسی ایک کے درمیان سے بھی لڑی میں سے ایک واسطہ بھی ٹوٹ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا ناطہ ٹوٹ جائے گا۔ ان میں سب سے پہلا، سب سے بڑا جو واسطہ، رشتہ ہے، ناطہ ہے، وہ آل نبی اولاد علی کا خون رسول کا سلسلہ ہے۔ خون رسول کا جو سلسلہ ہے، اس کا منقطع ہونے سے سلسلہ ٹوٹ جائے گا۔ میں الحمدللہ سید فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، میرے والد، ان کے والد، ان کے والد، ہماری 40 نسلیں اللہ کے فضل سے آل نبی اولاد علی ہیں، اور 40 واسطوں سے ہمارا سلسلہ نسب جا کر حضور کی بارگاہ میں حضور سے مل جاتا ہے، اور یہ حضور کا خون کا سلسلہ ہے، سلسلہ نسب ہے۔ اس کے درمیان سے منقطع ہوں گے تو فوری طور پر سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ کوئی کافر ہوگا، سلسلہ منقطع ہو جائے گا، کوئی غیر سید شامل ہو جائے گا تو سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا سلسلہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سلسلہ ہے ہمارا روحانی سلسلہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی اعتبار سے چلا۔ حضور نے جو روحانی فیض عطا فرمایا، ہر علم حضور نے ظاہری طور پر نہیں عطا فرمایا، بلکہ حضور نے کچھ علوم روحانی اعتبار سے، کچھ اللہ نے حضور کو روحانی اعتبار سے علوم عطا فرمائے، جس کو کہتے ہیں دل کے اندر باتوں کا القاح کر دینا۔ حضور نے کسی چیز سے، کسی بندے سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بغیر کسی کے سکھائے ہی دنیا کا ہر علم عطا فرما دیا ہے۔ تو اللہ نے حضور کو سکھایا، حضور نے روحانی اعتبار سے بعض صحابہ کو فیض عطا فرمایا، اور وہ فیض کا سلسلہ بھی آگے منتقل ہوا، اور وہ روحانی فیض کا سلسلہ چلتے چلتے آج مختلف سلاسل طریقت کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے۔ ہم بھی کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، اس کے سلسلہ طریقت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور اپنی روحانی توجہات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور حضور کے روحانی فیض سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ روحانی کنیکشن بھی حضور کے ساتھ جوڑ دیا کرتا ہے۔ آج ہم کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا حضور سے آٹومیٹکلی کنیکشن جڑ جاتا ہے، حضور سے روحانی کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امتیوں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ یا رسول اللہ کیا آپ درود سنتے ہیں؟ فرمایا ہاں، محبت سے پڑھنے والے کا درود کوئی مشرق میں بھی پڑھے، میں وہاں بیٹھا اس کا درود سن لیا کرتا ہوں۔ ہاں، محبت سے پڑھے، شرط یہ ہے۔ تو ہمارا حضور کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہے، اور اس کے بعد تیسرا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا علمی تعلق ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم عطا فرمایا، ظاہراً صحابہ اکرام کو علم سکھایا، صحابہ اکرام نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا،
تبا تابعین نے ائمہ مجتہدین تک پہنچایا، ائمہ مجتہدین نے مفسرین مجتہدین تک پہنچایا، انہوں نے آگے امت کے علماء صالحین اور تمام معتبر علماء تک پہنچایا، اور ان کے ذریعے اولیاء صوفیاء کے ذریعے آج وہ علم دین امت کے تک پہنچ رہا ہے۔ تو اس سارے علم کا تعلق، اس سارے علم کا ناطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جائے گا تو ہمارا علم بھی ناقص ہو جائے گا، اس لیے کہ میں نے کس سے علم سیکھا، اس نے کس سے علم سیکھا، اس نے کس سے علم سیکھا، یہ سیکھنا، یہ جاننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی کتاب ہے، لیکن اگر کوئی پڑھانے والا درمیان میں ایسا آ جائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خادم نہیں ہے، سچا غلام نہیں ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ اچھا جی، گمراہ کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب تو متقین کے لیے ہدایت یافتہ کتاب ہے، تو اس کتاب کو پڑھ کے گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں اس کتاب کو پڑھ کے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار بھی اسی کتاب کو پڑھتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گمراہ تھا، اس لیے کہ اس نے وہ کتاب اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھی تھی، اس نے اپنے عقل کے مترازو کے اندر اس کتاب کو تولنا شروع کر دیا۔ کسی ہادی مربی رہنما سے اس نے قرآن کی رموز کو نہیں سیکھا ہے، اس لیے وہ اسی قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو گیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی قرآن کو پڑھا، حضرت عمر نے اپنی بہن سے اسی قرآن کو سنا، اور سنتے ہی اللہ نے دل کے اندر نور ایمان کو داخل فرما دیا۔ اس لیے پڑھانے والا بڑا ضروری ہے۔ آرام سے کہہ دیا جاتا ہے خیر ہو اصل تو قرآن ہی پڑھانا ہے جی، جس کو مرضی پڑھا لئیے، یعنی اصل تو قرآن پڑھانا ہے جڑا مرضی پڑھاوے، انہوں نے مولویاں ڈرامے لائے نے قرآن پڑھانا ہے جس سے مرضی پڑھا لو۔ وہ خدا کے بندو، یہی قرآن اگر قادیانی پڑھائے گا نا تو آپ کا بچہ قادیانی بن جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ اگر یہی قرآن پڑھانے والا قادیانی ہے، قادیانی بنا دے گا، لیکن یہی قرآن پڑھانے والا سچا عاشق رسول ہے تو قرآن کی ایک ایک آیت سے حضور کی محبت کو جوڑے گا، اور ایک ایک آیت کو حضور کے ساتھ جوڑ کر حضور کی محبت میں ایسا پیوست کر دے گا کہ آپ کا بچہ اس سے قرآن پڑھنے کے بعد حضور کا سچا عاشق بن جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ کس سے قرآن پڑھایا جا رہا ہے یہ بھی جانا جائے، وہ جو پڑھا رہا ہے وہ کون ہے، یہ اس کا سلسلہ کیسا ہے، ورنہ وہ حضور سے کہیں ہمارا سلسلہ توڑ نہ دے، منقطع نہ کر دے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ کے بزرگوں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو فیض عطا فرمایا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں اظہار فرمایا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مدینۃ المنورہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روضہ رسول پر حاضری کے لیے حاضر ہوئے، اور آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر آپ نے سلام کیا، السلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ انور سے خود انہیں جواب عطا فرما دیا، فرمایا وعلیکم السلام یا امام الاولیاء والمتقین، اے اولیاء کے امام اور متقین کے سردار، تمہیں بھی سلام ہو، تم پر بھی سلامتی ہو۔ یہ وہ ہستی ہیں، اور پھر مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کر آپ نے دین اسلام کی تبلیغ اور دین اسلام کے فروغ کے لیے کردار ادا کرنا شروع کیا، اور کچھ عرصہ حضور کی روحانی توجہات یقیناً ان کی طرف مبذول رہیں، اور پھر ایک مرتبہ رات کو خواب کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ زیبا کی انہیں زیارت نصیب ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں آ کر حضور نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، ہم نے تمہیں ہندوستان کی سلطنت کے لیے منتخب فرما دیا ہے، اور وہاں دین اسلام کے فروغ کے لیے تمہارا انتخاب کر دیا ہے، جاؤ اور وہاں جا کر دین اسلام کے فروغ کے لیے کردار ادا کرو۔ اور پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ 537 ہجری کے اندر یہ وہاں سے پھر ہندوستان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ رستے کے اندر بے شمار اہم واقعات جو ہے وہ پیش آئے، اور خاص کر کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بر صغیر پاک و ہند کے اندر پہنچے تو یہاں ایک ہستی کا شہرہ انہوں نے سنا کہ کون سی ایسی ہستی ہے جس کا نام ہر بندہ لے رہا ہے، ہر بندہ ہی ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔
تو جب وہ چلتے چلتے پہنچے تو پتہ چلا یہ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جنہوں نے پاکستان کی دھرتی پر ان کے آنے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا علم بلند کر دیا ہے، اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ کو معجزن کر دیا ہے۔ لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب لاہور کے اندر پہنچے تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کو بھی کئی سال گزر گئے تھے۔ اب کہا کہ میں ان سے کچھ فیض لینا چاہوں تو میں کیسے فیض لوں؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی قبر انور پر بیٹھ گئے۔ آج کہا جاتا ہے جی قبر سے کچھ نہیں ملتا، میں نے کہا یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، جو مر جائے وہ کچھ نہیں دے سکتا۔ ہمارے آقا بھی قبر میں زندہ ہیں، آج بھی امت کو فیض عطا فرما رہے ہیں، اور حضور کا کلمہ پڑھنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا مر کے مٹی کے نیچے مٹی کا ڈھیر نہیں بن جاتا، بلکہ اللہ اسے روحانی تصرفات عطا فرماتا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کو اللہ کے دین کے لیے رہنمائی عطا فرمایا کرتا ہے۔ اور اس کا ثبوت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چلہ گاہ ہے۔ آج بھی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ جائیں، آپ کو مزار کے ساتھ ہی بنی ہوئی چلہ گاہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ چلہ گاہ کیوں ہے جی؟ جہاں لوگ پیسے بھی ڈال رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کوئی قبر نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ پہلی مرتبہ بچپن میں دوران طالب علمی میں گیا تو چھوٹا سا کمرہ ہے، میں نے کہا اس کمرے میں لوگ پیسے کیوں ڈال رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کمرے میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، 500 1000 100 اتنے پیسے لوگوں نے کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ پتہ چلا یہ اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چلہ گاہ ہے۔ اچھا جی کیا کیا تھا انہوں نے؟ بھئی یہاں پر بیٹھ کر انہوں نے اپنے رب کی عبادت کی تھی، یہاں بیٹھ کر انہوں نے رب کی عبادت کی، اور 30-32 دن جب گزر گئے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا لگتا ہے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میری طرف روحانی توجہ نہیں فرمائیں گے، تو میں ہندوستان کی طرف جو ہے وہ اپنا رخت سفر باندھوں اور رات کو اس ارادے سے سوئے کہ صبح اٹھ کے نکل جاؤں گا۔ تو اسی رات کو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی خواب کے اندر آ گئے، اور خواب کے اندر آ کر فرمایا اے معین الدین، تم نے کیا سمجھا تھا کہ داتا علی تمہیں عطا کرنے میں کوئی کنجوسی کر رہا ہے؟ فرمایا نانا، تم جو رب کی عبادت کر رہے تھے ہمیں اتنا لطف آ رہا تھا ذکر خدا سن کر کہ ہمارا دل چاہتا تھا تم ذکر خدا کرتے رہو، ہم قبر میں بیٹھے سنتے رہے، ہم اس لیے تمہیں کچھ فیض عطا نہیں کر رہے تھے۔ فرمایا تم لینے میں جلدی کرتے ہو، ذرا جلد باز ہو، دامن پھیلاؤ، وہ بھی آل نبی اولاد علی ہیں، یہ بھی آل نبی اولاد علی ہیں۔ جس نے دیکھا کچھ نہیں، جس کو کچھ ملا کچھ نہیں، وہ کہتا ہے ملتا کچھ نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب میں فرمایا دامن کو پھیلاؤ، انہوں نے دامن کو پھیلایا، پھر داتا علی حجویری نے فیض عطا فرمایا، پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور آج بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ شعر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے باہر یہ اعلان کر رہا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملاں رہنما، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملاں رہنما۔ اور اس شعر کا معنی کیا ہے؟ تو بندیاں انہاں سبحان اللہ کی ہے جنہوں نے کوئی شعر سنے ہیں یا کوئی معنی پتہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعر کا مطلب یہ ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ آپ فرماتے ہیں یہ لاہور کے اندر جو داتا علی حجویری ہے نا، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ اللہ کے نور کا ایسا مظہر ہے کہ یہ پورے عالم کو اللہ کا فیض عطا فرما رہا ہے، اللہ کا عطا کردہ فیض پورے عالم کو تقسیم کر رہا ہے۔ اور ناقصاں را پیر کامل، جو ناقص ان کے سامنے آتے ہیں، جو نئے نئے اللہ کے ولی ولایت کے رستے پر چلنے والے آتے ہیں، یہ ان کو تو پیر کامل بناتے ہی بناتے ہیں، پر کاملاں را رہنما، جو کامل اللہ کے ولی آتے ہیں یہ ان کی بھی رہنمائی فرما دیا کرتے ہیں۔
ان کو اللہ نے وہ فیض عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے پاکستان کے اوپر داتا علی حجویری کے ذریعے سے فضل فرمایا کہ ان کے ذریعے سے علم دین پھیلا، فروغ اسلام ہوا، اور ہندوستان کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری عطا فرما کر اللہ نے فضل و احسان فرمایا۔ آج پوری دنیا کے اندر اولیاء کرام کے ذریعے سے دین اسلام پھیلا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے اپنے کلمے پڑھائے، اگر اپنے کلمے پڑھائے ہوتے تو پاکستان کے اندر رہنے والوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ ہوتا، لا الہ الا اللہ داتا رسول اللہ ہوتا معاذ اللہ، لیکن کسی کا یہ کلمہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے سارے ولیوں نے ایک ہی کلمہ پڑھایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔